بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں راجہ اسرار شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مہاراجہ ٹی وی۔ آج میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی کے جو سربراہ ہیں صداقت مغل کشمیری صاحب، ان کے ساتھ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی راولپنڈی اسلام آباد کے جو پریزیڈنٹ ہیں راجہ آزاد صاحب، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں کی بڑی اسٹرگل ہے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے، خوشحالی کے لیے۔ 30 سال سے اوپر کا عرصہ جو ہے وہ یہ دے چکے ہیں اپنے مادر وطن کو۔ تو آج ہم انہی سے جانیں گے ان کی تحریک کے حوالے سے کہ موجودہ جو دور ہے کافی کٹھن راستہ ہے، اور جس طرح سے خبریں گردش کر رہی ہیں 15ویں ترمیم کے حوالے سے، اور جس طرح سے ہماری آزادی پسند مختلف پروگرامات کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ نہیں جاتا ہوا نظر آ رہا۔ تو سب سے پہلے میں صداقت مغل کشمیر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ موجودہ وقت میں تنظیم و تحریک کے حوالے سے کیا رول کر رہے ہیں، اور اگر 15ویں ترمیم خدا نخواستہ آزاد کشمیر اسمبلی سے آتی ہے، وہاں سے یا منظور ہوتی ہے یعنی ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ ہمارا جو کیا عمل ہوگا، اور آپ کا جو تنظیم ہے، آپ کی تنظیم ہے، اس کا کیا ممکنہ رد عمل ہوگا، اس کے حوالے سے آپ تفصیلاً مہاراجہ نیوز کے جو جتنے بھی ناظرین ہیں انہیں اس سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مہاراجہ ٹی وی کا اور راجہ اسرار شہزاد صاحب آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ایسا جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے، چونکہ اس وقت میڈیا کا وقت ہے، اور جو بھی ریاست کے اندر واقعات رونما ہو رہے ہیں، دیار غیر میں بسنے والے، پاکستان کے مختلف شہروں میں مقیم، انڈین مقبوضہ کشمیر، جموں، لداخ اور ادھر گلگت بلتستان اور پاکستانی کنٹرول کشمیر کے اندر، یا انڈیا کے اندر جو ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں، ان تک یقیناً اپنا موقف پہنچانے کے لیے، وہاں ہونے والے مظالم یا جاری تاریخ کی صورتحال کو پہنچانے کے لیے یہ ایک آپ نے اچھے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اس پہ میں اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے تمام رفقا کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری جو بات ہے 15ویں ترمیم کی یا ٹورزم اتھارٹی کی جو بعض گشت سنائی دی جا رہی ہے، تو یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہمارا وطن تقسیم ہوا ہے، غلام رکھا گیا ہے، تو اس میں ہر غاصب نے اپنے زیر قبضہ ریاست جموں کشمیر کی شہریوں کو یہ سبز باغ دکھائے، یہ لالی پاپ دیا، یہ جنت کے جھوٹے فریب دکھائے کہ ہم ہی آپ کے نجات دہندہ ہیں، ہم آپ کے محافظ ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ رہنے سے خدا نخواستہ شاید دودھ اور شہد کی نئے مل رہی ہیں، اور ہم سے آزادی لینے کی صورت میں خدا نخواستہ شاید آپ کی جو ہے وہ بھوک و افلاس کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر قدرتی وسائل سے مالا مال وہ خطہ ہے جو انڈیا اور پاکستان کو سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ پانیوں کی جو بمبے بہتے ہیں، انڈیا اور پاکستان کو روشن بھی کرتا ہے بجلی پیدا ہونے کی صورت میں۔ اس کے علاوہ جو دیگر ہمارے قدرتی ریسورسز ہیں، جو دیگر ہمارے وسائل ہیں، وہ بھی دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے ریاست جموں کشمیر ہماری نسلوں کی آزادی کا مسئلہ ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے لیے ان کی رزق کی نالی کا مسئلہ ہے یہ۔ اس لیے یہ ایک بہت گھٹن سچویشن ہے کہ جو وطن تقسیم ہو، جس کے اندر غاصبوں نے اپنے درجن باز سہولت کار اور ان سہولت کاروں کی وسادت سے سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اپنے امن و امن خیال پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں آزادی پسندوں کی جو جدوجہد ہے، جو بھوکے پیاسے پیٹوں ہے، جن پہ الیگیشن لگائے جاتے ہیں، اور ایک ایسا گورن تیار کیا گیا اس وقت، تو درجنوں ایجنسیاں انڈیا کی انڈین مقبوضہ کشمیر جموں لداخ میں، اور درجنوں ایجنسیاں پاکستان کی پاکستانی مقبوضہ کشمیر گلگت بلتستان مقبوضہ گلگت بلتستان میں کام کا ہی ہیں، اور وہ وہاں پہ کوئی خدا نخواستہ گوشت یا شکر بیچنے کے لیے نہیں گئے ہوئے، وہ اسی لیے گئے ہوئے ہیں کہ ہر آزادی پسند کی آواز کو دبایا جائے، ہر آزادی پسند کو جو ہے معاشرے کے اندر سے اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ جس کی حالیہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ گزشتہ جب سے تاریخ شروع ہوئی 1990 سے انڈیا اور پاکستان نے بارڈر ایریاز پہ جو ہے لوگوں کے قتل عام کے لیے، انوسینٹ لوگوں کے قتل عام کے لیے جو ہے گولہ باری کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ انڈین فوجی کا جب بم آتا ہے تو وہ بھی ریاست جموں کشمیر کے شہری کی ہلاکت کا، شہادت کا، موت کا سبب بنتا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے جو بم جاتا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے، تو وہ بھی انڈین مقبوضہ کشمیر میں ریاست جموں کشمیر کے شہری کی موت کا سبب بنتا ہے۔
تو ایسے میں ایک بڑی طویل لوگوں کی فریاد آہوں اور سسکیوں کے بعد پی او کے بجٹ میں کچھ 6 ارب کے قریب جو ہماری اطلاع ہے، ممکن ایسے زیادہ بھی ہوں، پیسے رکھے گئے کہ جو سرحدی علاقے میں لوگ ہیں ان کو بینکر دیے جائیں۔ تو نیلم جس جگہ سے میں رہتا ہوں وہاں پہ یتیموں کو، بیواؤں کو، مزدوروں کو، غربا کو بینکر نہیں ملے، بلکہ فوجیوں نے اپنے چہتوں کو، اپنے سہولت کاروں کو، پینچوں کو، اپنے مقبوں کو چند ایک بینکر دیے اور باقی تمام سیمنٹ اور سریا جو ہے وہ بیچ دیا گیا۔ تو اس پہ یقیناً افسوس کے ساتھ ساتھ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ جو بندہ حق کی بات کرتا ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے، اور ہر غاصب فوجی کو اس طرح سے فرشتہ بنا کے پیش کیا گیا لوگوں کے سامنے کہ وہاں کسی غاصب فوجی کی طرف سے اگر کسی بہن بیٹی کی عزت لوٹ جائے تو اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے، کسی کی زمین پہ کوئی فوجی یونٹ قبضہ کر لے تو اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے، کسی بزرگ کی تذلیل کر لے تو اس پہ آپ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ایون کہ فوج کو، ہر دونوں طرف کی فوجوں کو جنت کے مقدس فرشتے بنا کے پیش کیا گیا ہے، اور جو وہاں پہ یہ گل کھلاتے ہیں، جو کرمنل ایکٹیویٹی میں یہ لوگ انوالو ہیں، مجھے چونکہ یہ یقین ہے کہ میری موت کا وقت مقررہ ہے، اور جس دن اللہ نے میری زندگی کا خاتمہ کر دیا اس دن مجھے قبر میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جب تک میری زندگی ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے جو ہے وہ کچھ میرا نہیں کر سکتی۔ تو میں نے آواز اٹھائی اس یونٹ کے جو بریگیڈیئر ہیں، وہ ظاہر ہے بریگیڈیئر کے کنٹرول میں ایک یونٹ تو نہیں ہوتی ہے، اس ایریے کے بریگیڈیئر مہتاب، کہ بھائی یہ لوگوں کو، حالانکہ میں نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے اس تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی سوشل میڈیا کی وسعت سے کہ ان لوگوں کا جو حق ہے وہ نہیں ملا، تو اس نے ایک میٹنگ بلائی ڈی سی آفس میں۔ کتنے شرم کی بات ہے، ایک عام شہری کے خلاف، میں ایک عام شہری ہوں بیسکلی، اس میں انتظامیہ کے لوگ تھے، ڈی سی تھا، ایس پی تھا، پوری تحصیل کی میٹنگ، اور وہاں میٹنگ میں کیا کہا گیا کہ صداقت مغل کشمیری سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ بھائی کیوں دور رکھیں؟ وہ حق کی بات کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، حق مالکیت کی بات کرتا ہے۔ پھر جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے لکھا جی کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کوئی سیاستدان تو نہیں ہیں، آپ تو دفاع کے نام پہ یہاں پہ آئے۔ تو پھر مجھے اٹھوایا گیا رات کے اندھیرے میں، آئی جی سے رابطہ کر کے، آئی جی نے ڈی آئی جی کو، ایس پی نیلم کو، مجھے اغوا کیا گیا اور پھر 3-4 تھانوں میں گھمایا گیا، تو وہاں یہ سچویشن ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اس تاریخ سے وابستہ ہے، چونکہ میں خود 1992 سے اس تاریخ میں ہوں، میں انڈین مقبوضہ کشمیر میں پریکٹیکل سٹرگل کر چکا ہوں، میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں گلگت بلتستان میں پریکٹیکل سٹرگل کر رہا ہوں، چائنا بھی چونکہ ہمارے غاصب ہے، چائنا کے اندر میں پریکٹیکل سٹرگل کر چکا ہوں الحمدللہ، اور مجھے اس پہ فخر بھی ہے۔ اس پہ میں نے بہت زیادہ لاس اٹھائے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، مالی ڈیمیج ہوا ہوں میں، لیکن مجھے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے، ایک جنون ہے، یہ آزادی سے محبت کرنا، یہ ایک عبادت ہے۔ تو ایسے میں جو حالیہ پن میں ترمیم لائی جا رہی ہے، یہ ان کا آخری کنڈ ہے۔ انڈیا نے اس وقت جو ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، جس میں 2 بڑے فگر یاسین ملک صاحب اور شبیر شاہ صاحب ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت پورا پاکستان اگر ہم سے مخلص ہوتا، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں ان کے لیے سڑکوں پہ ہوتی، ان کے لیے احتجاج کاری ہوتی، ہمیں اس پہ فری ہینڈ دیا جاتا کہ ہم اقوام عالم سے رجوع کرتے، ان کی آزادی کے لیے بات کرتے، وہاں جو ظالمانہ قوانین نافذ ہیں، وہاں جو 10 لاکھ فوج کا پیر ہے اس کے خلاف بات کرتے، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے انڈین گورنمنٹ کی اس اقدام کی مدد کرنے کے لیے پن امی ترمیم کا یا ٹورزم اتھارٹی کا جو شوشہ چھوڑ ہے، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جو ممبر اسمبلی ریاستی تقسیم میں، ریاستی تشخص کے خاتمے میں ووٹ دے گا، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکے گا، وہ اپنی فیملیوں کے سامنے فیس نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں غیرت مند آزادی پسند موجود ہیں، ہر پارٹی میں موجود ہیں۔ اس لیے ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت جو حوالہ کورٹ کے اہل پونچھ نے جو اقدام ادا کیا ہے، جو تاریخ مذمت میں صف اول پہ وہ آئے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں میر پور ڈویژن کو، ابھی میں میر پور کا دورہ کر کے آیا ہوں، وہاں کے سیاسی زعماء سے، مذہبی حلقوں سے، آزادی پسند جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک اچھا رسپانس آیا ہے۔ میں اور میرے ساتھی جے کے ایف این کے ساتھی بہت جلد انشاءاللہ مظفر آباد ڈویژن کا ہم جو ہے رخ کریں گے، نیلم ویلی کے لوگوں کو ہم نکالیں گے، مظفر آباد کے لوگوں کو نکالیں گے، جیلم ویلی کے لوگوں کو نکالیں گے۔ یعنی کہ ہم نہ تو یہ ٹورزم اتھارٹی کو مانتے ہیں یا نہ ہم کسی ایکٹ کو مانتے ہیں۔ جب ہمارے وطن کو ایکٹوں کے تحت چلایا جاتا ہے، اس میں یہ ایک ترمیم کریں یا 2 کریں، انڈیا کی طرح یہ ہمارا تشخص ختم کریں، جب تک ہے جموں کشمیر کا ایک بھی غیرت مند، غیور، محب وطن، آزادی پسند زندہ ہے،
ہم اس تاریخ کو دبنے نہیں دیں گے، مرنے نہیں دیں گے، مٹنے نہیں دیں گے۔ ہماری جو منزل ہے وہ صبح آزادی ہے، ہماری جو جدوجہد ہے وہ اسی کے لیے۔ ہم جو بھوک پیاس افلاس کاٹ ہیں، ہم نے ہماری بہنوں کی جو عزتیں لوٹی ہیں، ہماری جو املاک جلی ہیں، ہمارے جو لوگ بیگار ہوئے ہیں، جو گمنام کبے ہیں، وہ اسی کے لیے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جو منزل ہے وہ آزادی ہے۔ اور غاصب کے ہتھ کنڈے یہ جو اس طرح کی ترمیمیں لائی جاتی ہیں، اس طرح کے جو ایکٹ بنائے جاتے ہیں، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے دنیا میں۔ غاصبوں کا یہ کام رہا ہے، غاصب اپنا کام کرتے ہیں، اور غیرت مند جو ہوتے ہیں، محب وطن جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام اقدام کو چیلنج کرتے ہوئے، ان کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے، اپنی زندگیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنی قوموں، نسلوں اور وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ اور جے کے ایل ایف کا ہر ممبر، ہر جموں کشمیر کا غیور غیرت مند شہری، ہر آزادی پسند اپنا رول دینے کے لیے تیار ہے، الحمدللہ۔ اور صداقت کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے اہل پونچھ نے زبردست قسم کی ہڑتالیں کی حکومت کے خلاف، اور وہاں سے سردار لیاقت یار صاحب کو گرفتار کیا گیا، مظفر آباد سے مشتبہ بانڈے کو تیسری بار گرفتار کیا گیا، آپ کو گرفتار کیا گیا، جے کے ایل ایف این کے دیگر ممبر جو 25 تاریخ کو یاسین ملک کے حوالے سے پروٹیسٹ کر رہے تھے، جن کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اور اب یہ ابھی 15 ترمیم جو لائی جا رہی ہے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سے، اس کی کیا وقت ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ آزادی پسند تمام پارٹیاں متحد ہو کے ایک پلیٹ فارم سے سب سے پہلے مظفر آباد سے آزادی حاصل کریں، حکومت آزاد کشمیر سے آزادی حاصل کریں، جنہوں نے ہماری آزادی سلب کرنے کے بڑے ذمہ دار یہ نہیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چونکہ اسلام آباد میں ہوں، آپ اسلام آباد میں، اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ سال ہم نے یہاں احتجاج کیا راجہ تنویر صاحب کے، بابا جان کے، یاسین ملک صاحب، دیگر افقا کے حوالے سے ڈی چوک میں ریاستی شخص کے لیے۔ تو ہمیں اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا، مجھے گھسیٹا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور ہم نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے اجازت لی ہوئی تھی اس احتجاج کی، اس سٹنگ دھرنے کی۔ تو یہاں کوئی قانون نہیں ہے ہمارے لیے، چونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ وہ مقدمہ ایس او پیز کے تحت مقدمہ بنا کے ابھی تک وہ مقدمہ ہم پہ چل رہا ہے، ابھی تک میں وکیلوں کو فیس دے رہا ہوں، ابھی تک میں اور میرے ساتھی تاریخیں جو ہیں بھگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سال جب یاسین ملک صاحب کو سزا دینے کے لیے انڈیا کا ہمیں وہ سوشل میڈیا سے پتہ چلا، اپنے اپنے طور پہ مختلف آزادی پسند جماعتوں نے پروگرام ترتیب دیے، میں نے اپنے افقا سے، اپنے ساتھیوں سے مشاورت کیا کہ ہم نے کام اسلام آباد پریس کلب کے آگے سٹنگ دھرنا دیں گے۔ اس دوران میرے پاس حکومتی نمائندہ صدیق الفاروق صاحب گئے، اپوزیشن کی بڑی پارٹی تحریک انصاف کے طرف سے جو ہے سابق کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار افریدی صاحب گئے۔ میں نے ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ 25 تاریخ کو ممکنہ طور پہ جب انڈیا سزا دے گا تو پورا پاکستان یاسین ملک صاحب کے، شبیر شاہ صاحب کے، دیگر جو ہوئیت لیڈرشپ ہماری قید ہے بھارتی جیلوں میں، ان کے لیے سراپا احتجاج بنے۔ لیکن بدنصیبی سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اسی دن اسلام آباد فتح کرنا تھا، اس نے کال دے دی 25 تاریخ کی، اور پھر ہم پرامن طور پہ انڈین ایمبیسی کی طرف مارچ کر رہے تھے، ڈی چوک سے ہمیں گرفتار کر کے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم پہ 8 دفعات لگا کے مقدمہ دائر کیا گیا، اور ہمیں پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ورکر یا ممبر شو کیا گیا، وہ مقدمہ بھی ہم پہ چل رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ناانصافیاں جو ہیں یہ ہوتی رہی ہیں۔ اس کے بعد مجھے گھر سے اٹھایا گیا، اور وہاں پہ جو ہے مظفرآباد کے تاریخی میں کڈنیپ کر کے ایس پی نیلم، ڈی ایس پی نیلم، سی آئی اے کے انسپکٹر نے مظفرآباد منتقل کیا۔ پھر لیاقت یار صاحب کو گرفتار کیا، ان پہ تشدد کیا گیا۔ ابھی عابد صاحب یا دیگر جو ہمارے آزادی پسند ہیں راولہ کوٹ میں، ان کو اتنا زیادہ کوئی لوگوں کو تشدد کیا گیا کہ وہ اس وقت ہسپتالوں میں۔ مجتبیٰ بانڈے ایک ایکٹیوسٹ ہے، اس کے اوپر 22-23 ایف آئی آر۔ اسی طرح بھمبر سے لے کے نیلم تک جو ہے لوگوں کو خوف و ہنسا کرنے کے لیے جو بھی حق کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں شیڈول 4 نافذ ہے، وہاں ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ اگر اپنے آپ کا موازنہ کریں انڈیا سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اور اسلام آباد میں، دلی اور اسلام آباد میں کوئی فرق رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے اقدام یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو تمام چیزوں کو، تمام ظالمانہ اقدام کو فیس کرتے ہوئے، چونکہ ہم نے اپنی دھرتی سے، اپنے شہیدوں سے، اپنی آنے والی نسلوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہماری زندگیاں وطن کے لیے، ہماری جدوجہد وطن کے لیے۔ ہم انڈیا اور پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم اپنا وہ حق مانگ رہے ہیں، اپنے وطن پہ اپنے حق مالکیت مانگ رہے ہیں، اقتدار اعلیٰ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کون سا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو گاندھی بھی مجرم ہے، اگر یہ جرم ہے تو قائد اعظم بھی مجرم ہے، اگر یہ جرم ہے تو دنیا کا ہر وہ ریاستی فاؤنڈر جس نے اپنے لوگوں کی آزادی کی جدوجہد کی، وہ مجرم ہے۔ تو ہم ایسے اقدام کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوئے ان کو فیس بھی کریں گے، جیلوں میں جانے کے لیے، ٹارچر سہنے کے لیے، گولیاں کھانے کے لیے، تختہ دار کو کیا کہتے ہیں چومنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے عوض میں ہم اپنی آزادی کی تاریخ سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات آزادی پسندوں کے درمیان اتحاد کے حوالے سے،
تو میں نے ہر ممکن کوشش کی، گزشتہ 2 سال سے میں کر رہا ہوں کہ آزادی پسندوں کے درمیان گیٹ ٹوگیدر ہو۔ اس کی واضح مثال صغیر صاحب کو اسلام آباد مارچ کے دوران کیا کہتے ہیں ان کے دھرنے کو روکا گیا، ان کے لانگ مارچ کو میں نے اس پہ آواز اٹھائی۔ لیاقت یار صاحب کو کوالہ مارچ کے دوران روکا گیا، میں نے اس پہ آواز اٹھائی۔ تنویر صاحب کو گرفتار کیا گیا، میں نے اس پہ آواز اٹھائی۔ توقیر گیلانی صاحب کا لٹریچر ضبط کیا گیا، میں نے اس پہ آواز اٹھائی۔ اور غیر مشہور طور پہ ہمارے ساتھی ان کے پروگراموں میں شامل ہوتے، میں خود نیلم سے کوٹلی پہنچا۔ ابھی کیا کہتے ہیں اپنا جے کے ایل ایف کیا کہتے ہیں فیک ڈار صاحب کے ساتھیوں پہ مظفر آباد میں ٹارچر ہوا، ہم نے اس پہ آواز اٹھائی۔ اور ہمارے ان کے جو ساتھی مختلف تھانوں میں تھے، ہم ان کے پاس گئے، ان سے ملاقاتیں کی۔ یعنی میری طرف سے جے کے ایل ایف این کی طرف سے ہم ہر آزادی پسند کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہر آزادی پسند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں جے کے ایل ایف این والے، تو دوسرے لوگ بھی اگر واقعتاً اپنے فیصلوں میں آزاد اور خود مختار ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے، ریاستی بیانیوں کے تحت اتفاق و اتحاد سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور میرے خیال سے ان کی گردنوں میں سیاح ہے، بدنصیبی سے وہ اپنے آپ کو آزادی پسند بھی کہتے ہیں لیکن دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ پھر فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ کون صحیح ہے یا کون غلط ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جے کے ایل ایف این کے راولپنڈی اسلام آباد کے پریزیڈنٹ راجہ آزاد صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر سال جو ہیں وطن عزیز کی آزادی، خود مختاری، خوشحالی کی تحریک کے لیے لگائے، اور ایک لمبا عرصہ تک جو ہے نا وہ اپنے وطن سے دور جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے گزارے، اور ایک بڑا جو پیسہ انہوں نے اپنی سے تنظیم کے لگایا۔ آزاد صاحب، سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں کیا ہندوستان اور پاکستان سے پہلے میں یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست جموں و کشمیر کی جو ہماری نام نہاد آج جموں کشمیر اسمبلی ہے، جس میں مظفر آباد پہ قابل صرف عیشی کا ایک ٹولہ ہے، جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان سے آزادی حاصل نہیں کرنی چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مہاراجہ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہر گھڑی جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری آواز ہے یہ دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جو مظفر آباد میں اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب چیز ان کی ہوئی ہے، ان کے ہاتھوں پہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کشمیر کو تقسیم میں ان لوگوں نے لگایا ہے۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے سردار عتیق صاحب کی بات چل رہی تھی کہ سردار عتیق صاحب بول رہے ہیں کہ جی یہ جو کشمیر ہے پاکستان بننا چاہیے۔ تو یہ ان لوگوں کا کیا ہوا ہے۔ یہ 45 سال سے 50 سال سے یعنی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ 45-50 سال میں جو لوگ کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں، ان کی آواز میں بھی یہ لوگ اس آواز کو بھی یہ کچلتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ پہ چھاپے مار کے ہر جگہ پہ آزادی پسندوں کو وہ یعنی نظر انداز کر کے اس کو تشدد کر کے جیلوں میں بند کرتی ہے۔ اور اس کے بعد میں اگر یہ لوگ وہاں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اگر کشمیر کے بارے میں یہ سوچ رکھتے کہ یہ کشمیر ہمارا آزاد ہو اور اس میں جو کشمیری ہیں ان کی حکمرانی ہو، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ یہ ان سب لوگوں کا ان کا کیا ہوا ہے یہ سب کچھ ہے۔ تو باقی جو آزادی پسند ہیں، آزادی پسند جو جتنے بھی جے کے ایل ایف کے ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، آزادی پسند جتنے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے، اگر اس آواز کو بلند کریں تو یہ موقع ہے، اس میں آزادی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آزاد صاحب، اس وقت جو 15 ترمیم کی جو بات گیس چل رہی ہے، اس وقت راجہ فاروق حیدر سمیت چند دیگر جو ریاست جموں کشمیر کی اسمبلی میں یہاں پہ اعلیٰ کشمیر کے نام اسمبلی میں رہے ہیں، کچھ وزیر اعظم اور بھی دیگر عہدوں پہ، انہیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس ترمیم سے انہیں بھی نقصان کا خدشہ ہے، کیونکہ ان کی بھی حکمرانی نہیں رہے گی یہاں پہ اس طرح سے۔ تو کیا وہ جب ترمیم اعلیٰ کشمیر اسمبلی میں جائے گی، وہ اس کو ان کے اختیار میں کچھ ہے کہ وہ اس تنظیم کو مسلط کریں، یا پھر انہیں اس تنظیم کو اس جو ترمیم کو 15ویں کو منظور کرنا ہی پڑے گا؟ جناب، یہ 15 جو ترمیم میں ابھی اسمبلی میں جا رہی ہے، تو فاروق عدر صاحب بول رہے ہیں کہ 15 جو ترمیم ہے اس کو ہم نہیں انہیں دیں گے۔ اگر فاروق عدر صاحب مل جائیں اور یہ جتنے بھی آزادی پسند لوگ ہیں یہ اگر یعنی اکٹھے ہو جائیں، پورے کشمیری اکٹھے ہو کے اگر یہ ایک آواز اٹھائیں، تو یہ 15 ترمیم نہیں، یہ کسی ترمیم میں جو ہے ان کی بات کوئی قابل قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی کشمیر کی تقسیم ہوگی۔ بہت شکریہ راجہ آزاد صاحب، اور بہت شکریہ صداقت مغل کشمیری صاحب کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ دیکھتے رہیے مہاراجہ ٹی وی، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔